حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام: الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم يحوطون بما درت معايشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. تو یہ 5 مجالس جو 11 سے 15 محرم ہو رہا ہے، میں نے کل جو حدیث مبارک پڑھی تھی حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی، دیکھیے کل کی جو گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کیا تھا، یزید کیوں بیعت مانگ رہا تھا، اور امام حسین نے کیوں بیعت سے انکار کیا، اس پر گفتگو کسی حد تک ہوئی۔ میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ اس خمسے میں کوشش ہوگی کہ چونکہ عاشور گزر چکی اور 11 محرم سے یہ خمسہ چل رہا ہے، تو تھوڑا سا امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت پر 1-2 مجلس میں جو ہے وہ اصل ذکر کیا جائے۔ اس کے مقدمے کے طور پر چلے تھے کہ امام حسین سے بیعت مانگی کیوں گئی، امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیوں کیا۔ آج کے اس دوسرے پروگرام میں امام سجاد تک جانے سے پہلے کہ دیکھیے یہ جو معاشرہ ہے اسلام کا، مسلمانوں کا، بلکہ انسانوں کا، مسلمان تو بعد میں آئے، یہ معاشرہ کس پستی میں تھا اور اس کو پیغمبر اکرم نے اٹھا کے کس بلندی تک پہنچایا۔ امام حسین علیہ السلام کا دور آتے آتے، یعنی رسول اللہ کی وفات کے within 50 ایئر یہ معاشرہ پھر کس پستی میں گیا، اور امام زین العابدین علیہ السلام کا دور آتے آتے یہ معاشرہ اور کتنا گرا، اور پھر اس معاشرے میں امام حسین نے کیسے تبلیغ دین کا کام انجام دیا ہے، اس پر ہماری گفتگو ہونی ہے۔ اس لیے کہ اصل مقصد کربلا پورا جو کل عرض کیا گیا وہ تھا اصلاح معاشرہ، اصلاح امت، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اب آئیے کہ یہ زمانہ، یہ معاشرہ اتنا گرا ہوا تھا، اتنا گرا ہوا تھا، خاص کر کے مکہ جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا ہے۔ آپ اگر تاریخ پڑھیے تو جانور سے بھی بدتر ہیں یہ لوگ، تھے یہ لوگ، اس لیے کہ جانور بھی بچوں پر رحم کرتے ہیں۔ آج کل تو یوٹیوب وغیرہ کا زمانہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیر جو درندہ ہے وہ بھی جو ہے وہ بچوں کے اوپر رحم کرتے ہیں۔ دیکھا ہوگا یوٹیوب وغیرہ ایک بچے کو جو ہے وہ شیر نے جو ہے وہ کس طرح حفاظت کی ہے۔ لیکن یہ عرب اتنا پست ہو چکے تھے، اتنا گر چکے تھے کہ اپنے ہاتھ سے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ قرآن میں بھی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل کو زندہ درگور لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں تم کو قتل کیا گیا ہے۔ 1 2 4 6، چنانچہ ایک داستان ملتی ہے اسی سلسلے میں، تفسیر نمونہ میں بھی یہ قصہ موجود ہے کہ ایک شخص تھا، ایک طولانی سفر پہ گیا، 3-4 سال کے بعد پلٹا۔ جب وہ اپنے گھر واپس آیا تو دیکھا کہ اس کے گھر میں ایک بچی ٹہل رہی ہے 3-4 سال کی، تو اس نے سوچا کہ خود پیغمبر کے پاس آ کے وہ اپنا قصہ سنا رہا ہے، اس کی زبانی سنیے۔ وہ آیا پیغمبر کے پاس، کہتا ہے یا رسول اللہ کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟
میں بڑا گناہ گار ہوں. حضرت نے فرمایا بالکل. کہتے یا رسول اللہ مگر میرا گناہ بہت زبردست ہے. فرمایا تیرا گناہ زیادہ ہے یا ریت کے ذرات؟ تیرا گناہ زیادہ ہے یا آسمان کے ستارے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا زبردست ہے. حضرت نے فرمایا کہ تیرا گناہ زبردست ہے یا اللہ کی رحمت. اور ظاہر سی بات ہے خدا کی رحمت سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے. آپ کے یہاں دعاؤں میں بھی ملتا ہے اہل بیت کی یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ اللہ جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے ہے. جب اس نے بہت اصرار کیا تو پیغمبر نے کہا اچھا بتاؤ تیرا گناہ ہے کیا؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں ایک طولانی سفر پہ گیا، واپس آیا تو دیکھا میرے گھر میں بچی ٹہل رہی ہے. پہلے تو میں ہی سمجھا کہ کسی پڑوسی کی ہوگی چلی جائے گی. جب شام ہو گئی اور وہ بچی اپنے گھر نہیں گئی تو میں نے پوچھا کہ یہ بچی کس کی ہے؟ تو میری بیوی نے کہا تمہیں یاد ہے کہ جب تم سفر پہ جا رہے تھے تو پیدائش ہونے والی تھی؟ کہا کہ یہ وہی اپنی بچی ہے. کہتا یا رسول اللہ مجھ کو نیند نہیں آئی. اتنا بگڑا ہوا سماج، اتنا گرا ہوا معاشرہ. سنیے آپ، ماں بیٹی سو گئی مگر مجھے نیند نہیں آئی. نصف شب کو میں نے بچی کو ماں کی آغوش سے اٹھایا، لے کے آیا. میں نے ایک گڑھا کھودا، بچی کو لٹایا، ایک ہاتھ سے مٹی ڈالتا گیا، دوسرا اس بچی پہ رکھا کہ بھاگنے نہ پائے. زندہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہے. تاریخ کہتی ہے، روایت میں ہے کہ وہ شخص اپنا قصہ بیان کر رہا تھا اور رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا. اتنی تکلیف ہوئی رسول اللہ کو. اور پھر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں معاف ہو جاؤں گا. وہی پیغمبر جنہوں نے فرمایا تیرا گناہ زیادہ ہے کہ ریت کے ذرات، تیرا گناہ زیادہ ہے کہ آسمان کے ستارے، اسی رحمت للعالمین نے فرمایا چلا جا یہاں سے، اٹھ جا یہاں سے، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر عذاب نازل ہو اور ان لوگوں کو بھی شامل ہو جائے. اس کے بعد پیغمبر نے ایک جملہ کہا، اور شاید یہ جملہ صرف اسی کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے، ہم سب کے لیے. فرماتے ہیں سن من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس کے اوپر رحم نہیں فرماتا ہے. یہ سماج ہے مکے کا، یہ سماج ہے عربوں کا، کہ جہاں اپنے پارے جگر کو، اپنی لخت جگر کو، اپنے بیٹی کو انسان زندہ درگور کر دے رہا ہے. اب رسول اللہ آئے، انہوں نے تبلیغ و ارشاد اور ہدایات شروع کی. اس میں کتنی اذیت حضرت نے برداشت کی ہے وہ حضرت ہی کا دل جانتا ہے. کوڑے کھائے، ساحر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، جادوگر کہا گیا. معمولی اذیت ابھی بتا رہا ہوں کہ معاشرہ اس پستی سے پیغمبر نے اٹھا کے کہاں تک پہنچایا. لیکن پہلے یہ بھی تو دیکھیں کہ پیغمبر نے اس معاشرے کو سدھارنے میں کتنی اذیت برداشت کی ہے. ساحر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، جادوگر کہا گیا. کہتے ہیں مکے اور مدینے کے درمیان کانٹے دار جھاڑیاں ہیں جس کے کانٹے ایسی سوزش پیدا کرتے ہیں اگر ڈس جائے کہ جیسے شہد کی مکھی نے ڈس لیا. ایک یہودی ہے، وہ جاتا ہے وہاں سے وہ کانٹے چن کے لاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتا ہے. حضرت مسجد کے لیے جاتے ہیں، کانٹے چبھتے ہیں، 1 بار 2 بار 4 بار 10 بار، کبھی تو بد دعا کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں کی. ایک دن ایسا ہوا، اچھا جاتا تھا بازار قصاب کے ہاں سے اوجھڑیاں لاتا تھا، اوپر بلندی پہ جا کے رسول اللہ جب گزرتے تھے چاک کر کے ساری گندگی رسول اللہ پر خالی کر دیتا تھا. کبھی تو بد دعا کرتے نہیں کیا. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت جا رہے تھے، نہ اوپر سے اوجھڑی پھینکی گئی، گندگی پھینکی گئی، نہ کانٹا بچھایا گیا. حضرت مسجد میں پہنچے، لوگوں سے پوچھا آج وہ ہمارا دوست نہیں دکھ رہا ہے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ دوست کون؟ کہا وہ کانٹے والا، اوجھڑی والا، مشہور تھا. کسی نے کہا صاحب وہ بیمار ہے. حضرت نے فرمایا کیا؟ تو بتایا کیوں نہیں تم نے کہ وہ بیمار ہے؟ چلو ہم لوگ دیکھنے چلتے ہیں.
کسی نے کہا یا رسول اللہ اس نے آپ کو اتنا ستایا آپ دیکھنے جائیں گے؟ کہا جی میں بھی چلوں گا، آپ لوگوں کو بھی چلنا ہے۔ لے کے آئے اس کے دروازے پر، دق الباب کیا، اس کی زوجہ دروازے پر آئی، کون؟ میں محمد ابن عبداللہ رسول خدا، کہ یہ سنا ہے تمہارے میاں کی طبیعت خراب ہے، ہمیں دیر میں اطلاع ملی ورنہ پہلے آتے، ہم عیادت کے لیے آئے ہیں۔ وہ تو ہکا بکا ہو گئی، ارے جس کو میرا شوہر اتنا ستاتا تھا وہ الٹا عیادت کو آیا ہے۔ گئی شوہر کے پاس، کہتی اجی سنتے ہو محمد آئے ہیں، مسلمانوں کے رسول آئے ہیں، تمہاری عیادت کو آئے ہیں، الٹا معافیاں مانگ رہے ہیں کہ دیر میں اطلاع ملی، کیا کہتے ہو دروازہ کھولوں؟ اب وہ آدمی بوکھلا گیا۔ کسی کو گالی دے کے آپ ذلیل نہیں کر سکتے، اپنے اخلاق سے کسی کو آپ بے عزت کر سکتے ہیں۔ سوچ میں پڑ گیا، اتنا ستایا ہے اس انسان کو کہ کیسے مقابلہ کریں گے، کیسے سامنا کریں گے۔ واپس کر دیں، لیکن وہ عربی رگ کہ دروازے سے مہمان کا واپس جانا بہت بری بات ہے، اب وہ پھنس گیا۔ واپس کر دیں، بلا لیں، واپس کر دیں۔ آخر کار اس نے سوچا نہیں واپس کرنا ٹھیک نہیں، بلا لو، آؤ۔ پھر بیوی سے کہتا سن مگر میں اس بزرگ انسان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، میرے جسم پر چہرے پہ کپڑا ڈال دے۔ کپڑا ڈلوایا، پیغمبر آئے، وہ لیٹا ہے، سلام علیکم، چپ، کیا حال ہے؟ خاموش۔ ارے بھائی معاف کرنا دیر میں اطلاع ملی، کوئی جواب نہیں۔ جب حضرت فرما چکے تو وہیں اندر سے بولتا ہے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی گئے کام سے، ہو گیا ان کا کام، ورنہ کہتا نا کہ اے محمد۔ یا رسول اللہ کا مطلب یہ ہے، کہتا یا رسول اللہ میں آپ کی کسی بات کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کلمہ پڑھوا کے مجھے مسلمان نہیں کر لیتے۔ اس طریقے سے اذیتیں اٹھا کے لوگوں کو رہے حق دکھلایا ہے۔ ایسے ایسے بدتمیز لوگ۔ ایک قصہ ملتا ہے، ایک شخص آیا کہنے لگا صاحب ہم مسلمان ہو جائیں گے مگر ہم کیسے مانیں کہ آپ رسول ہیں، ہمیں معجزہ دکھلائیے۔ کہا بولو۔ کہا وہ درخت وہاں ہے، اس سے کہیے اٹھ کے آپ کے پاس آ جائے۔ پیغمبر نے کہا جا بھائی، دروازہ وہ درخت آ گیا، پڑھ لو کلمہ۔ نہیں صاحب اس سے کہیے پھر وہیں چلا جائے۔ وہ چلا گیا، اب پڑھ لو کلمہ۔ نہیں اس سے کہیے آدھا وہیں رہے، آدھا آپ کے پاس آ جائے۔ آپ بتائیے پیغمبر کے علاوہ کوئی اور ہوتا خفا ہوتا؟ جاؤ بھاگو یہاں سے، مسلمان ہونا ہو نہ ہو نہ ہو، یہ کیا شرطیں ہیں؟ لیکن واہ صبر پیغمبر۔ حضرت نے کہا اچھا بھائی آدھا آ جاؤ، اب پڑھ لے کلمہ۔ کہہ نہیں صاحب کہیے جا کے جڑ جائے ایسا کہ پتہ نہ چلے۔ اس طرح سے ان لوگوں کی بےہودگیاں، بدتمیزیاں، جسارتیں برداشت کی ہیں رسول اللہ نے، اور اس پستی میں گرے ہوئے معاشرے کو رسول اللہ نے اٹھایا اور اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ اب میں آپ کو نہج البلاغہ خطبہ نمبر 56 پر یہ خطبہ موجود ہے کہ جہاں مولا کائنات نے اس زمانے کے مومنین کی مدح سرائی کی ہے۔ فرماتے ہیں، اب یہ دیکھیں کتنی پستی میں تھا کہ جہاں اپنی بیٹی کو معاشرہ جو ہے وہ زندہ دفن کر رہا تھا، وہی معاشرہ پیغمبر نے اپنی حکمت عملی سے، اپنے صبر سے، اپنے کردار سے اتنا بلند کیا اور اتنا خدا سے قریب کیا کہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 56 پر مولا کائنات نے اس سماج کی تعریف اس طرح کی ہے۔ نہج البلاغہ میں دیکھیے، فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، ہم مع رسول اللہ، ہم لوگ پیغمبر کے ساتھ نقتل جہاد کرتے تھے۔ سامنے کون ہوتا تھا؟ اب یہ دیکھیے عجیب بات، یہ نہج البلاغہ میں مولا کا ہے، اتنا پست معاشرہ پیغمبر نے کتنا ان کا ایمان بلند کیا کہ ہمارے سامنے ہمارا باپ ہوتا تھا، آباءنا ہمارے باپ ہوتے تھے، وابناءنا ہماری اولاد ہوتی تھی، واخواننا ہمارے بھائی ہوتے تھے، واعمامنا ہمارے چچا ہوتے تھے، وما یزیدنا ذالک الا ایمانا وتسلیما۔ کتنے ہی انصاف والا آدمی ہو، کتنے ہی ایمان والا آدمی ہو،
کتنا ہی حق بولنے والا آدمی ہو، سامنے باپ کا معاملہ آ جائے گا، آدمی کے جو ہے وہ رک جائے گا، اولاد آ جائے گی، آدمی کا پیر جو ہے پھسل جائے گا۔ لیکن مولا فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کا حال یہ تھا۔ اچھا ظاہر بات ہے کہ مولا اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ مولا کے مقابلے میں نہ مولا کے باپ کبھی آئے ہیں، اس لیے کہ سب مومن تھے، یعنی اس معاشرے کی بات بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ جہاد کرتے تھے، قتال کرتے تھے، ہمارے سامنے ہمارا بیٹا ہوتا تھا، ہمارا باپ ہوتا تھا، ہمارا بھائی ہوتا تھا، ہمارے چچا ہوتے تھے، وَلَا يَزِيدُنَا إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، کیا مجال ہے کہ پائے ثبات میں لغزش آ جائے، بلکہ الٹا ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا تھا، ہمارا ایمان اور بلند ہوتا تھا۔ یہ معاشرہ آپ دیکھیے حکمت پیغمبر اسلام کا جو کمال، اس پستی سے اٹھا کر کے اس معاشرے اور سماج کو اس بلندی پر پہنچایا۔ لیکن پیغمبر کو پتا تھا کہ یہ سماج جو آج ان کے اندر اتنا ایمان دکھ رہا ہے، آنے والے وقتوں میں، آنے والے لوگوں میں یہ ایمان باقی نہیں رہے گا، بلکہ کچھ لوگ پھر اسی پستی کی طرف جائیں گے جہاں اب نہ وہ ایمان ہوگا نہ دین ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سیاتی زمان علی امتی، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اور سیاتی زمان یہ بھی نہج البلاغہ میں ہے، مولا کے خطبہ نمبر 150 جو پیغمبر سے نقل کیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں سیاتی زمان، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، اللہ اکبر، معاف کیجئے گا، یہ کہاں؟ بحار الانوار جلد 52 صفحہ 190 حدیث نمبر 21۔ سیاتی زمان، ایک ایسا دور آنے والا ہے میری امت پر، لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن صرف تحریر میں رہ جائے گا، رسم یعنی لکھاوٹ، رسم الخط بولتے ہیں نا، لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن صرف تحریر میں رہ جائے گا، ولا من الاسلام الا اسمہ، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، یسمون بہ، یہ جملہ دیکھیے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یہ زمانہ پھر کتنی پستی میں جائے گا، یسمون بہ، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب پبلک کو مسلم کہا جائے گا، مسلمان کہا جائے گا، وَهُمْ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهُ، لیکن یہی لوگ جن کو مسلمان کہا جائے گا یہی سب سے زیادہ دور ہوں گے اسلام سے۔ اب آپ دیکھیے کس پستی میں تھا سماج، اٹھا کے پیغمبر نے کہاں تک پہنچایا، بقول مولا کے وہی خطبہ نمبر 150 میں ہے کہ حملوا بصائرہم علی اسیافہم، کہ اس وقت کے مومنین کا حال یہ تھا کہ گویا انہوں نے اپنی تلواروں پر اپنی آنکھیں رکھ دی تھی، بصیرت کے ساتھ جنگ ہوتی تھی، اور اب وہ معاشرہ اتنا گرنے والا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ایسا زمانہ آنے والا میری امت میں کہ جب قرآن صرف تحریر میں رہ جائے گا، تلاوتیں تو خوب کریں گے لیکن یہاں دل میں نہیں ہوگا، نام اسلام کا صرف نام رہ جائے گا۔ یسمون بہ، یہ جملہ اس پر غور کیجئے آپ خود مجلس کے بعد، یسمون بہ، ان کو مسلمان کہا جائے گا، وَهُمْ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْ، لیکن یہی لوگ سب سے زیادہ دور ہوں گے اسلام سے، یعنی ان کو مسلم کہا جائے گا اور سب سے زیادہ اسلام سے دور یہی ہوں گے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت جو لوگ مسلمان تھے شراب یہ پیتے تھے، زنا یہ کیا کچھ نہیں آ گیا تھا اسی معاشرے میں، باقاعدہ شراب پی جائے، جیسے قبل اسلام شراب پی جا رہی تھی ویسے بعد رسول اللہ پھر لوگوں نے شراب پینا شروع کر دی تھی۔ بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو، دیکھیں کچھ چیزیں وہ ہیں جو انسانیت کے اعتبار سے ہیں، کوئی بھی مذہب والا ہو اسلام اس کی تاکید کرتا ہے، مثلا صلہ رحم، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسلمان۔ دوسرا آدمی جو مسلمان نہیں ہے اس کے اندر یہ صفت پائی جا رہی، خود مسلمان کے اندر یہ نہیں پائی جا رہی، شاید ادھر پیغمبر کا اشارہ ہو کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کو مسلمان کہا جائے گا اور یہ خود اسلام سے سب سے دور ہوں گے۔ میں بھی کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ ایسے کام کرے بغیر جانے ہوئے کہ جو اسلام کہہ رہا ہے، اور جو لوگ مسلمان ہیں وہی اس کام کو نہ کریں۔ مساجدہم عامرہ، مسجدیں تو بڑی بڑھیا بڑھیا ہوں گی،
زبردست ہوں گی. وہی خراب من الہدا، لیکن ہدایت نام کی چیز ان کی مسجدوں میں نہیں ہوگی. یہ پیغمبر کی پیشین گوئی ہے کہ آنے والا زمانہ ایسا آئے گا مسلمانوں پر کہ یہ سماج پھر پستی میں جائے گا. اور اب میں آپ کو دکھلاتا ہوں کہ یہ پستی میں سماج کیسا گیا ہے. اسی پیغمبر، یہ چند دن کی حکومت کے لیے، چند دن کے اقتدار کے لیے جس پیغمبر نے کوڑے کھا کے ساری مصیبتیں برداشت کر کے ان کو اسلام کی راہ دکھلائی، آج اسی اسلام کے اسی اسلام کے منبر سے پیغمبر کے خلاف کتنا سماج گر رہا ہے. سنیے آپ. کہتے خطب الحجاج بالکوفہ. یہ دیکھیے سماج پستی میں آ رہا ہے. امام سجاد کا دور آتے آتے کی بات کر رہا ہوں. وہ سماج گرا اور گرتے گرتے اتنا گرا کہ پیغمبر کے جانے کے 50 سال کے اندر سن 11 ہجری میں رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے. سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا ہے. ودن 50 ایئر سماج اتنا گرا کہ اسی رسول کے نواسے کو شہید کر دیا گیا. اور اب پستی میں جاتے، ابھی تک تو امام حسین کا معاملہ تھا نا، جناب فاطمہ کا دروازہ گرایا گیا، یہ سماج پستی میں جا رہا. حضرت علی کے گلے میں یہ دوسروں ڈائریکٹ پیغمبر کے ساتھ زمانہ آ گیا کہ پیغمبر کے خلاف بات کی جا رہی ہے. یہ آپ کو کہاں ملے گی روایت؟ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، معتزلی، یہ شیعہ نہیں ہے. ان کی شرح نہج البلاغہ کی جلد 15 پر یہ روایت ہے. جناب ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں خطب الحجاج بالکوفہ. حجاج کوفے میں تقریر کر رہا تھا. فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ. بات نکل آئی ان لوگوں کی کہ جو پیغمبر کی زیارت کے لیے گئے ہیں، یعنی مدینے گئے ہیں. کچھ لوگ اس زمانے میں شاید مدینے گئے تھے زیارت پیغمبر کے لیے. حجاج کو پتا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے کوفے سے مدینے گئے ہیں رسول اللہ کی زیارت کے لیے. اچھا، تب اس طرح کی زری وری تو رکھی نہیں تھی، بس قبر تھی، اس پر شاید لکڑی کا کچھ جو ہے وہ زری ٹائپ کی بنا دیا تھا. اسی طرف یہ کہہ رہا خطب الحجاج بالکوفہ. حجاج کوفے میں تقریر کر رہا تھا. فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ. بات نکل آئی ان لوگوں کی کہ جو رسول اللہ کی قبر مبارک کی زیارت تو گئے تھے مدینہ. قال تبا لہم. کہتا ہے اللہ کی مار ان سبوں کے اوپر. انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ. یہ سب گئے ہیں جو ہے وہ سڑی گلی لکڑیوں اور ہڈیوں کا طواف کرنے کے لیے. یہ پیغمبر کے سلسلے میں حجاج کا بیان ہے. اچھا چلیے یہیں پہ نہیں رکا، اس کے بعد جملہ سنیے. حلا طافو قصر امیر المؤمنین عبد الملک. کیا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں یہ لوگ طواف کرتے امیر المؤمنین عبد الملک کے قصر کا؟ یعنی رسول اللہ کی ذریح کا طواف، ان کی قبر کا طواف نہ کر کے حلا طافو قصر امیر المؤمنین عبد الملک. کیوں نہیں طواف کرتے یہ لوگ قصر امیر المؤمنین عبد الملک کا؟ اس کے بعد سنیے گا جملہ کیا ہے. یہ پستی میں کس قدر گیا. ابھی تک جو مظالم ہوئے وہ فاطمہ پر ہوئے تھے، امیر المومنین پر ہوئے تھے. حسن کو شہید کیا گیا، حسین کو شہید کیا گیا. یہ 50-60 سال جاتے جاتے اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ رسول اللہ پر جو ہے وہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے. کہتا ہے کہ یہ سب گئے سڑی گلی لکڑیوں کا طواف کرنے. حلا طافو بقصر امیر المؤمنین عبد الملک. کیوں نہیں طواف کرتے یہ سب عبد الملک کے قصر کا؟ کیوں کرے طواف؟ الا یعلمون. ان سبوں کو پتہ نہیں ہے ان خلیفۃ المرء خیر من رسول. اس لیے کہ خلیفہ اپنے رسول سے افضل ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب بتائیے آپ، اس سے زیادہ پستی کا کوئی دور آ سکتا ہے؟ اس سے زیادہ پستی اور کچھ ہو سکتی ہے کہ جہاں آدمی چند دن کے اقتدار اور حکومت کی خاطر عبد الملک کی چاپلوسی میں یہ تک کہہ جائے ممبر سے کہ خلیفہ پیغمبر سے افضل ہوتا ہے؟
اللہ اکبر. چنانچہ ایک شخص ہے نا مسلم ابن عقبہ، یہ امام حسین کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہررا، پچھلی مجلس میں ہلکا سا اشارہ کیا تھا. مسلم جس کا بعد میں مصرف ہی نام رکھ دیا. اتنا زیادہ ان سبوں نے جو ہے وہ سماج کو اور معاشرے کو گرایا ہے کہ جب آ کر کے مسلم نے جو ہے وہ خانہ کا مدینہ منورہ پر حملہ کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بایع مسلم ابن عقبہ اہل المدینہ کافہ. جب مدینے کو جو ہے وہ باقاعدہ اس آدمی نے توڑ دیا، پھر مدینے والے جس میں بڑے بڑے صحابہ تھے، اولاد صحابہ تھی، بڑے بڑے صالح تابعین تھے، ان سے بیعت لی ہے اس نے. مسلم نے جانتے ہیں کس نام سے؟ بایع مسلم ابن عقبہ اہل المدینہ کافتن، سارے مدینے والوں سے بیعت لی ہے اس مسلم ابن عقبہ نے. وفیہا بقایا الصحابہ و اولادہا، جس میں جو ہے وہ اصحاب کرام تھے اور ان کی اولاد تھی، وصلحاء التابعین، اور بڑے بڑے صالح تابعین تھے. کاہے پر بیعت لی؟ الا ان کل منہم عبد قن لامیر المؤمنین یزید ابن معاویہ، کہ یہ سب لوگ یزید ابن معاویہ کے، اب میں وہ جملہ امیر المؤمنین والا نہیں نقل کر سکتا ہوں، آپ نے سنی لیا ہے کہ بیعت لی ہے کہ آپ لوگ بیعت کیجئے کہ سب لوگ یزید کے زر خلید غلام ہیں. اللہ اکبر. 1000 آدمیوں کو مدینہ منورہ سے باہر نکالا ہے. اور یہ کون لوگ تھے معلوم ہے؟ یہ حجاج جس کا بھی ہم نے قصہ سنایا، قرآن پڑھنا تک نہیں آتا تھا ان سبوں کو. یہ سماج کی پستی دکھلا رہا ہوں آپ کو. کس پستی میں گئے تھا، رسول اللہ نے اٹھا کے کس بلندی تک پہنچایا، اور اب وہ سماج اتنی پستی میں آیا ہے کہ جو بے نام اسلام امیر اسلام کی حیثیت سے تخت حکومت پر ہے، وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے. یہ بھی آپ کو کہاں ملے گا؟ عقد الفرید جلد نمبر 5 پہ اسی حجاج کی داستان ہے. قرأ الحجاج فی سورۃ ہود. سورہ ہود میں جناب نوح کا قصہ ہے کہ جب وہ طوفان آیا اور وہ نوح کا بیٹا جو ہے وہ بھاگنے لگا اور ڈوبنے لگا، تو جناب نوح نے جو ہے فریاد کی پالنے والے میرا بیٹا، وہ والی آیت ہے کہ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اس آیت کے جب پڑھنے کی نوبت آئی تو کہتے ہیں کہ فلم یدر کیف یقرأ. حجاج کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عمل کو کیسے پڑھے، بالضم والتنوین او بالفتح. عمل پڑھے کہ عملہ پڑھے. آیت کیا ہے؟ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا حجاج کو کہ اس کو عمل پڑھا جائے کہ عملہ پڑھا جائے. فبعث حرسیا، ایک سپاہی کو بھیجا. فقال ائتنی بقارئ، جاؤ ذرا کوئی قاری لے آؤ، عالم دین لے آؤ، عالم قرآن لے آؤ جو بتائے کہ اس کو کیسے پڑھا جائے. فأتی بہ، تو جا کر کے حرسی اس زمانے کسی بڑے کیا کہتے ہیں پڑھے لکھے عالم قرآن کو لے کے آیا، قاری کو لے کے آیا. وقد ارتفع الحجاج عن مجلسه، وہ جب تک بیچارہ سپاہی یہ مولانا صاحب کو لے کے آتا تب تک یہ دربار سے اٹھ گیا تھا. ظلم دیکھیے آپ. وقد ارتفع الحجاج عن مجلسه فحبسه ونسيه. اب وہ لے کے کہلے صاحب وہ مولانا صاحب آ گئے ہیں، انہوں کا بند کر دو. حبسه، اس بیچارے عالم قرآن کو بے سبب جیل میں ڈال دیا اور بھول گیا جیل میں ڈلوا کر کے. حتی عرض الحجاج حبسه بعد 6 اشہر، 6 مہینے کے بعد یہ حجاج اتفاقاً 6 مہینے کے بعد اب جو دورہ کرنے آیا جیل کا، تو فلما انتهى الیہ، تو ٹہلتے ٹہلتے وہ مولانا صاحب کے پاس پہنچ گیا. ارے آپ یہاں کیسے؟ قال له فیما حبست، آپ کو کس جرم میں قتل یہاں قید کیا گیا ہے، تم کس جرم میں ہو؟ قال فی ابن نوح،
صاحب نوح کے لڑکے کے چکر میں بند ہیں یہاں. اصلح اللہ لهم فامر باطلاق. تو 6 مہینے کے بعد حجاج نہ کرے بھائی ان کو چھوڑو. یہ پستی آ گئی ہے اسلام کی. مدینے کی آبادی تھوڑی سی نہیں ہے, مکے کی آبادی تھوڑی سی نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیے پھر واپس چلیے, کس گندگی اور پستی میں تھا اسلام. پیغمبر نے اٹھا کے کچھ بلندی تک پہنچایا, اور پیغمبر کی وفات کے فوراً بعد سے یہ دنیا داری کے چکر میں کیسا یہ سماج گرا ہے کہ گرتے گرتے یہاں تک پہنچا کہ فاطمہ کا دروازہ جلا دیا گیا سلام اللہ علیہا. مولائے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا گیا. نوبت آتے آتے امام حسن کو شہید کر دیا گیا. اور گرا سماج, اور گرا سماج, یہاں تک کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو کربلا میں جانور کی طرح ذبح کیا گیا. اور گرا سماج کہ اسی پیغمبر کی اولاد کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک لے جایا گیا. اور اس کے بعد گرتے 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 سماج یہاں تک گرا کہ اوپر کی بات نہیں ہے. اوپر سے تو سب کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ, اولاد رسول اولاد رسول, لیکن امام زین العابدین اندر کی بات فرماتے ہیں کہ اگر دل کا حال پوچھنا ہے تو امام نے فرمایا, یہ بھی اسی شرح نہج البلاغہ میں ہے ابن ابی الحدید کے, امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اپنا دور آتے آتے کیا ہوا, ما بمکہ والمدینہ 20 رجلا یحبنا. مکہ اور مدینہ ملا کر کے 20 لوگ نہیں تھے کہ یحبنا جن کو ہم سے محبت ہو. یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی. کوئی صاحب اتنا بڑا مکہ اتنا بڑا مدینہ 20 لوگ, دعویٰ کرنے والے بہت رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے ہزاروں رہے ہوں. امام شاید دل اور حقیقی بات کریں. ما بمکہ والمدینہ, مکہ اور مدینہ ملا کر کے 20 رجلا یحبنا, 20 آدمی نہیں تھے کہ جو ہم سے محبت کرتے ہوتے. میں نے جو شروع میں حدیث پڑھی ہے, کل بھی پڑھی تھی تو ترجمہ نہیں ہو سکا, آج بھی پڑھی اور بات ادھر سے نکل آئی تھی. اب آئیے واپس چلتے ہیں اس حدیث پر جو امام حسین نے فرمایا کیا. اور ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث صرف اس دور کے لیے نہ ہو, آج ہم پر بھی ہو سکتی ہے. امام فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے غلام ہیں. یہ حدیث واقعاً کتنی زبردست ہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ آج ہم سب کی حقیقت امام حسین علیہ السلام آشکار کر رہے ہیں. الناس عبید الدنیا, یہ پبلک, یہ ایک دو کی بات نہیں. الناس پبلک, لوگ سب دنیا کے بندے ہیں. والدین لائق علی السنتہم, دین ان کے لیے چٹنی کی حیثیت رکھتا ہے زبان پر. جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں تو ذائقے کے لیے آدمی چٹنی لگا لیتا ہے, تھوڑا ذائقہ بڑھ جاتا ہے, ویسے ہی سب کچھ دنیا داری ہے. تھوڑا سا مذہبی رنگ بھی آ جائے, تھوڑا داڑھی بھی رکھ لیں گے, تھوڑا ٹوپی بھی لگا لیں گے, نماز بظاہر پڑھنے لگیں گے, تو یہ دین چٹنی کے طور پر ہے. والدین لائق علی السنتہم, مگر یحوطون ما درت معایشہم, یہ اسی وقت تک دیندار ہیں جب تک ان کی روزی روٹی سے نہ ٹکرائے. یحوطون, یہ دین کے گرد پھرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بے دین دکھتے ہیں, دیندار دکھتے ہیں, مگر کب تک, جب تک ما درت معایشہم, جب تک ان کی روزی روٹی ٹھیک ہے, اس سے ٹکراؤ نہیں ہے تب تک یہ دیندار ہے. فَإِذَا مُحَّسُوا بِالْبَلَا, لیکن ذرا سا ان کے اوپر آفت آئی, ذرا سا ان پر بلا آئی, قلت دیانون, تو وہ دیندار جو ذرا سا چٹنی بھر کا دین تھا نا, وہ بھی رخصت ہو جاتا ہے. قلت دیانون, دیندار بہت کم ہو جاتے ہیں, دیندار لوگ بہت مختصر ہو جاتے ہیں. ورنہ آپ سوچئے, میں ہم انشاءاللہ کل سے ان حالات میں پھر جو ہے وہ کربلا کے مشن کو کیسے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑھایا ہے, اور ایسے ماحول میں کیسے زندگی گزاری ہے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے, کہ ایک آدمی بھی جہاں 20 لوگ سے زیادہ محبت کرنے والے نہ ہوں اہل بیت سے, وہاں
آج سنی شیعہ کسی کتاب میں امام سجاد کے خلاف ایک لفظ نہیں ملے گا، وہ انشاءاللہ خدا نے چاہا تو کل اور پرسوں عرض کیا جائے گا۔ لیکن یہ دیکھیے کہ دین ان کے نزدیک چٹنی کے طور کے اوپر ہے، اور وہ بھی یہ دین مختصر سا کب تک؟ جب تک ان کی روزی روٹی سے نہ ٹکرائے، دنیا سے نہ ٹکرائے۔ فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، ذرا سا ان کو پرکھا جاتا ہے، ان پر بلا آتی ہے، چند سکوں کے لیے اپنے آپ کو یہ بیچتے ہیں۔ یہ حارث جس نے مسلم کے یتیموں کو شہید کیا، یہ مسلمان ہی تو تھا، نماز روزہ کرتا تھا، کیوں قتل کیا اس نے؟ چند سکوں کی خاطر۔ آئیے اتفاق سے نکل گئی ہے منہ سے بات، تو انہی بچوں کے مصائب بھی پڑھ دیتا ہوں۔ مسلم علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام ابراہیم اور ایک کا نام محمد۔ ابراہیم اور محمد جناب مسلم کی شہادت کے بعد گرفتار ہو گئے، اریسٹ ہوئے۔ 1 برس تک تقریباً یہ بچے گرفتار رہے۔ جب یہ قافلہ کربلا سے لٹا ہوا کوفے آیا تو اتفاق سے ابراہیم اور محمد یہ بچوں کی ملاقات قافلے سے ہو گئی، شاید اسی قید خانے میں رکھا ہو، جو بھی ہو۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ ماں نے اتنے دنوں کے بعد دیکھا ہوگا بچوں کو، زینب لیں اور لوگوں نے، کیا عالم ہوا ہوگا۔ بعض یہاں تک کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ کوفے سے جانے لگا تو بی بی زینب وغیرہ نے بہت فریاد کی کہ بھئی یا تو ہم لوگوں کو بھی روک دو یہیں، یا ان بچوں کو ہمارے ساتھ جانے دو، جو ہمارے ساتھ ہوگا وہ بچوں کے ساتھ ہوگا۔ مگر یہ ایسے ظالم تھے، کہنے کو مسلمان ہے نا، یہ ایسے ظالم تھے کہ پورا قافلہ شام چلا گیا، یہ 2 یتیم بچے ابراہیم اور محمد کوفے میں رہ گئے۔ 1 برس تک یہ بچے کوفے میں رہے ہیں۔ کھانے کو کیا ملتا تھا ان بچوں کو پتہ ہے؟ 2 پیالے میں گرم پانی اور 2 روٹی۔ بچوں نے سوچا کہ جب سے یہی ہے تو دن میں روزہ رکھتے تھے، رات کو وہی 1 پیالہ پانی اور 1 روٹی اور 1 پیالہ گرم پانی پی لیتے۔ بچے کتنا برداشت کریں گے؟ جب کافی دن ہو گیا تو ایک دن بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آج دربان آتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو پہچنواتے ہیں، دیکھا جائے گا، اب اس سے زیادہ کیا ہوگا۔ اتفاق سے دربان، اب اس کی جو بھی مجبوری رہی ہو، روزی روٹی کی وجہ سے جو بھی ہو، اندر سے محب اہل بیت تھا۔ دربان آیا، کھانا دے کے جانے لگا تو بچوں نے کہا رک جاؤ، نام تھا اس کا مشکور، رک جاؤ، کیا بات ہے؟ کہ ہم کو تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ بتاؤ رسول اللہ کو جانتے ہو؟ کہ سب ہمارے پیغمبر ہیں۔ علی کو جانتے ہو؟ ہمارے امام ہیں۔ فاطمہ کو ہمارے نبی کی بیٹی ہیں۔ پوچھتا رہا یہاں تک کہ امام حسین تک آئی بات، ہمارے امام ہیں، 5 سال کربلا میں ظالموں نے شہید کر دیا۔ بچوں کچھ ڈھارس بنی کی لگتا ہے آدمی ٹھیک ہے۔ آخری سوال، مسلم کو جانتے ہو؟ اس نے کہا بھیا جانتا تو سب کو ہوں، یہ اچانک آج سوال تم نے کیوں کر لیا؟ بچوں نے کہا کہ ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں۔ اس نے کہا کیا؟ ارے بچوں تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا اب بتایا ہے، اب بتاؤ کیا کرو گے؟ مشکور نے کہا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ چھوڑو اس کو، جانا چاہو جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھو، اب رہو گے نا مجھے پتا، اب تم کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کوئی دقت نہیں ہوگی، آرام سے۔ جانتے ہیں بچوں نے کیا جواب دیا؟ ہو سکتا ہے کہ اب تم ہم کو آرام سے رکھو، لیکن ہماری ماں تڑپ رہی ہوگی، لہذا ہم کو اجازت دے دو، ہم چلے جائیں۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے، دربان نے کہا ٹھیک ہے، ابھی نہیں، تھوڑا رات آ جائے، تاریکی چھا جائے، میں آتا ہوں، دروازہ کھول دوں گا، چلے جانا۔ رات کو آیا، آدھی رات کے قریب، کہا بچوں دروازہ کھلا ہے، جانا چاہو جا سکتے ہو، مگر ایک بات۔ کیا بولو؟ کہ تمہارے اس آزادی کے بدلے میں مار دیا جاؤں گا، مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہے اب کہ میں زندہ رہوں گا کہ مار دیا جاؤں گا، بس ایک درخواست تم لوگوں سے ہے۔ کیا؟ کل کو میدان قیامت میں
رسول اللہ کے سامنے ہم کو بھولنا مت بچہ. اللہ اکبر. بچے چلے گئے. پردیس ہے, رات ہے, اندھیرا ہے, راستہ نہیں معلوم ہے, ٹہلتے رہے. کبھی اس گلی میں کبھی اس کوچے میں, کبھی اس گلی میں ٹہلتے رہے. پوری رات بچے گھومتے رہے. تھک ہار کے فرات کے کنارے آ کے نکلے. تھک گئے تھے, سحر کا وقت تھا. ایک درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے یہاں تک کہ نماز صبح کا وقت آ گیا. اسی فرات میں وضو کیا, نماز پڑھی. اب کیا کریں, اجالے میں پکڑے جائیں گے. اسی درخت کے اوپر جا کے یہ بچے بیٹھ گئے کہ پھر شام ہوگی, رات ہوگی تو تاریکی میں نکلتے ہیں, دیکھا جائے گا. بچے جا کے درخت جس شاخ سے بیٹھے تھے وہ کچھ جو ہے وہ فرات کی طرف آ رہی تھی. یہیں قریب پہ اس ملعون کا گھر ہے, حارث کا. اس کی کنیز برتن لے کے آئی ہے پانی بھرنے کے لیے. جیسے اس نے برتن ڈالا اور جھکی تو اوپر جو شاخ پہ تھے عکس نیچے آ رہا تھا. جو اس نے دیکھا پانی میں بچوں کا تصویر تو سر اٹھایا. من انتما, کون ہو تم لوگ؟ جیسے بھی ہوا سمجھا بجھا کے بہلا پھسلا کے اس نے اتارا بچوں کو. جب اس کو پتا چلا کہ یہ مسلم کے بچے ہیں تو کہتی ہے کہ گھبراؤ مت, میں جس کی کنیز ہوں نا وہی اہل بیت ہے. وہ اپنے آپ کو تمہارے گھر کی کنیز سمجھتی ہے. چلو, بچوں کو بہلا پھسلا کے لے آئی, دروازے پر روکا, خود اکیلے اندر آئی. آ کے حارث کی بیوی سے کہتی ہے کہ بیوی انعام دو. کیسا انعام؟ کا تمہارے لیے مہمان لائی ہوں. کیسا مہمان لائی ہے کہ انعام چاہتی ہے؟ کہ مسلم کے یتیموں کو لائی ہوں. مسلم کون مسلم؟ کہ وہی مسلم جن کے لیے تم تڑپتی تھی کہ خود تو شہید ہو گئے, پتہ نہیں بچے کس حال میں ہیں. کہتے ہیں جیسے اپنی ماں دوڑتی ہو نا ویسے یہ مومنہ دوڑ کے آئی. بچوں کو گھر میں لے گئی, نہلایا دھلایا, کھلایا پلایا. شام ہو گئی, کھلا پلا کر کے دوبارہ بچوں کو سلا دیا, کمرہ بند کر دیا. آدھی رات کے قریب یہ ملعون, خدا لعنت کرے, حارث آیا. پوچھتی ہے کہاں تھے؟ حارث کہتا ہے کہ دربان نے, مشکور نے مسلم کے بچوں کو آزاد کر دیا ہے. ابن زیاد نے گھوڑا اور پیسہ انعام میں رکھا ہے. صبح سے میں نے اپنے کو اور گھوڑے کو تھکا ڈالا بچوں کو ڈھونڈنے میں. یہ مومنہ تڑپ گئی. کہا اچھا اگر بچے مل گئے, انعام مل گیا, وہ پیسہ کیا کرو گے تم؟ ہمارے لیے تو روزی روٹی کا انتظام کرو گے. روٹی کا ہم کو ایسی روٹی نہیں چاہیے. چند لقمے زہر مار کرنے کے بعد یہ ملعون جا کے سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس کمرے سے جس میں بچے سو رہے تھے رونے کی آواز آئی. وجہ, ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو جگایا, اٹھو میں نے خواب دیکھا ہے. دوسرا کہتا میں نے بھی خواب دیکھا ہے. معلوم ہوا دونوں کا خواب ایک ہے. کیا؟ کا پیغمبر اکرم ہے اور بابا مسلم. رسول اللہ نے کہا مسلم تم آ گئے, بچوں کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ دیا. بچوں نے کہا لگتا ہے آج ہماری آخری رات ہے. ایک دوسرے سے لپٹ کے رونا شروع کیا. میں جہاں تک سمجھتا ہوں موت کے خوف سے نہیں رو رہے تھے, اس لیے پتہ ہے کہ آج شہید کر دیے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں وہ جو مشکور کو جواب دیا تھا نا, بچے شاید ماں کو یاد کر کے رو رہے ہوں کہ یار ہم تو شہید ہو جائیں گے, بابا کے پاس پہنچ جائیں گے, مگر ہماری ماں پتہ نہیں کب تک ہمارے لیے روتی رہے گی. یہ آواز بچوں کے رونے کی گھر سے باہر نکل آئی. یہ نکلا, مشکوک ہے اپنی بیوی پر, جانتا تھا محب اہل بیت ہے. کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ کہ کسی پڑوسی گھر سے ہوگی. اس نے کہا نہیں ہمارے گھر میں ہے. ایک ایک کمرہ تلاش کرنا شروع کیا. اس کمرے میں آیا جس میں بچے سو رہے تھے. ظاہر سی بات ہے صبح سے جس گھر میں عزت و احترام ملا ہو, بچوں کو کیا پتہ کہ یہ دشمن ہے. آگے پوچھا کون ہو تم لوگ؟ بچوں نے کہا امان میں. کہاں امان میں؟ کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں. آج تک نہ سنا ہوگا صاحب خانہ مہمانوں کی مہمان نوازی تماچوں کے ذریعے کرتا ہو. اس ملعون نے بچوں کو تماچے مارے, دونوں بھائیوں کے گیسوؤں کو آپس میں باندھا, جا کر کے سو گیا. صبح اٹھا, خود بیٹا غلام تلوار لی, ان یتیم بچوں کو لیا, لے کے آیا فرات کے کنارے. غلام کو تلوار دیتا, جا بچوں کا سر قلم کر دے. وہ آیا, چاہتا ہے بچوں کا سر قلم کرے. بچوں نے کہا تیری شکل
بلال سے کتنی ملتی جلتی ہے۔ اس نے کہا تم سے بلال سے کیا مطلب؟ کہا بھیا ہم اسی گھرانے کے، ہم مسلم کے فرزند ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ غلام نے تلوار پھینکی اور اپنے آپ کو فرات میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں کبھی ڈوبتا تھا، ابھرتا تھا، آواز لگاتا تھا ہائے حسین، ہائے حسین۔ اس نے اپنے بیٹے کو تلوار دی، جا تو سر قلم کر۔ بیٹا آگے بڑھا، بچوں نے کہا سر قلم کر لو، رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اس نے کہا تم کو رسول اللہ سے کیا مطلب؟ پھر وہی جواب، ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ اس نے بھی تلوار پھینکی، بھاگا۔ حارث نے کہا کہاں بھاگتا ہے، باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس نے کہا اولاد رسول کے قتل میں تیری اطاعت نہیں کر سکتا ہوں۔ اب یہ ملعون غصے سے بھرا ہوا تلوار لے کے آگے بڑھا۔ بچوں کو یقین ہو گیا کہ یہ بس سب شہید کر دے گا۔ جانتے ہیں بچوں نے کیا کہا؟ تجھ کو لے چل ہم کو زندہ ابن زیاد کے دربار میں، شاید کوئی ہم کو بچا لے، سفارش کر۔ کہا نہیں، ہم کو انعام چاہیے۔ کہا پیسہ چاہیے نا، تو چل ہم کو جو ہے وہ بازار میں بیچ لے، پیسہ مل جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، ہم تم کو قتل کریں گے۔ بچوں کو جب یقین ہو گیا تو کہنے لگے اچھا رک جا، اتنی مہلت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ ملعون طنز کرتا ہے کہ اگر نماز بچا سکتی ہو تو پڑھ لو۔ بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جس کو جو حاجت ہے ان بچوں کے وسیلے سے طلب کرے۔ بچوں نے نماز پڑھی، ہاتھ اٹھایا، خدا ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کر۔ حارث آگے بڑھا، پہلے چاہتا ہے ایک بھائی کا سر قلم کرنا، بڑا آگے بڑھ جاتا ہے، نہیں پہلے میرا سر قلم کر۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب ہم مدینے سے چلے تھے اماں نے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ خدا ہمارے یہاں بھی بھائیوں میں وہی محبت پیدا کرتے۔ صبح صبح کا وقت ہے، بس تمام ہوئی۔ ملعون نے دونوں بچوں کے سر، زلفیں تھی بچوں کی، بڑے خوبصورت بچے تھے، دونوں بچوں کا جو ہے وہ زلفوں سے سر پکڑ کر کے آیا ابن زیاد کے دربار میں۔ ابن زیاد اس قساوت قلبی کے باوجود بچوں کے پھول جیسے چہرے دیکھتا نہیں برداشت، وہ بھی اٹھتا تھا بیٹھتا تھا۔ اس کے بعد کہتا تھا حارث میں نے ان بچوں کو لانے کے لیے کہا تھا زندہ یا قتل کرنے کے لیے؟ دیکھیے کتنی تیز بچوں کی دعا قبول ہے۔ بچوں نے کیا دعا کی؟ خدا ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کر۔ اللہ نے اتنی تیز دعا قبول کی۔ جب یہ لے کے پہنچا سر، ابن زیاد نے کہا اتنے خوبصورت بچوں کو ذبح کرتے تجھے درد نہیں ہوا؟ ہائے کوئی اس مجمع میں جو جا کے اس کو وہیں قتل کرے جہاں اس نے ان بچوں کو مارا ہے۔ ایک بندہ خدا کھڑا ہوا، حارث کا ہاتھ پکڑا، پہلے لے کر کے آتا ہے اور کوفے میں ٹہلایا۔ جو یتیم بچوں کا قاتل دیکھنا چاہتا ہے آگے آئے۔ پھر اس کا بیان ہے کہ میں لے کے آیا فرات کے کنارے جہاں اس نے بچوں کو ذبح کیا تھا، کیا دیکھتا ہوں ایڑیوں کے رگڑنے کے نشان، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ بچوں نے کتنی اذیت سے جان دی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔